ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایک پاکستانی شہری ہے جس نے کئی سال پہلے امریکہ کی برائنڈس یونیورسٹی سے نیورو سائنس میں پی ایچ ڈی کی۔ 2003 میں امریکہ کو مطلوب افراد کی لسٹ میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا نام بھی شامل ہو گیا، جو کہ 9/11 کے بعد امریکہ کو مطلوب تھے۔ 6 جولائی 2009 کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو امریکی عدالت میں پیش کیا گیا۔ انہوں نے بھری عدالت میں جج کو مخاطب ہو کر کہا کہ میں پاگل نہیں ہوں، میں ایک مسلمان عورت ہوں، مجھے فوجی تشدد کا نشانہ بناتے ہیں۔ 23 ستمبر 2010 امریکی عدالتی تاریخ میں وہ بھیانک دن آ گیا جب منصب پر بیٹھے جج رچرڈ برمن نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو 86 برس کی سزا سنائی۔ یہ بھی کیا فیصلہ تھا جس میں جج خود تسلیم کر رہا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ ایک پاکستانی شہری ہے اور اس کا کسی بھی دہشت گرد تنظیم سے کوئی تعلق نہیں، اور عافیہ کو اس جرم کی سزا دی جا رہی ہے کہ اس پر الزام ہے کہ اس نے 6 امریکی فوجیوں کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، بندوق اٹھائی اور ان پر گولیاں چلائیں، لیکن کسی امریکی فوجی کو نقصان نہیں پہنچا۔ جج نے اپنے فیصلے میں یہ بات بھی لکھی کہ عافیہ کے خلاف کسی قسم کے بھی ثبوت موجود نہیں ہیں۔ امریکی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ عدالت نے کسی جرم کے ثابت ہوئے بغیر کسی کو 86 برس کی سزا سنائی ہو۔ فرینڈز، ایک امریکی وکیل اور تجزیہ نگار سٹیون ڈاؤنز، جس نے ہمیشہ عافیہ کی مخالفت میں تحریریں لکھی، عدالت کی ناانصافی اور عافیہ کی جرم بے گناہی کی سزا دیکھ کر چیخ اٹھا، اور اس نے کہا کہ میں عدالت میں ایک مردہ قوم کی بیٹی کو ملنے والی سزا دیکھنے آیا تھا، لیکن اب یہاں انسانیت کی ماں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی 19 برس سے امریکہ کی جیلوں کے اندر اپنے ناکردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہی ہے۔ فرینڈ، سلاخوں کے پیچھے بیڈ پر موجود یہ خاتون منہ پر چادر اوڑھے تنہائیوں کے کرب مگر ایمان کی مضبوطی کے ساتھ ہڈیوں کا ڈھانچہ لیے ایک بے گناہ امت مسلمہ کی بیٹی کا ہے، جس کی رہائی کے لیے نہ تو کبھی تمام اسلامی ممالک کی بنائی گئی OIC نے کوئی کردار ادا کیا اور نہ کبھی پاکستانی حکومت نے سنجیدہ کوشش کی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی پاکستان کی بیٹی ہے۔ ہماری سیاسی جماعتیں اس کی رہائی کے وعدے کو اپنے الیکشن سرگرمیوں میں ایک اہم ایجنڈا کے طور پر شامل کرتی چلی آئی ہیں، بھلے وہ پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو یا PTI ہو، اپنے حکومتی ایجنڈے میں شامل کرتی آئی ہیں، مگر جیسے ہی اقتدار میں آتی ہیں یہ اپنے وعدے سے منحرف ہو جاتی ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی 19 برس سے بہن کی رہائی کی جدوجہد میں عافیہ موومنٹ کے کارکنان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہیں۔ وہ کئی سال سے بالکل پرامن احتجاج کے ساتھ عافیہ موومنٹ کے ورکروں اور پاکستانی عوام کے ساتھ کراچی سے لے کر اسلام آباد تک آتے ہوئے نظر آئیں۔ سیاسی، مذہبی جماعتوں اور مختلف انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی ہر بار ان کی آواز پر لبیک کہا۔ میڈیا نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس کو ہمیشہ کوریج دی۔ فرینڈز، 2017 کے آغاز میں جب امریکی صدر باراک اوباما اپنی آئینی مدت پوری کرنے کے آخری ایام میں تھے تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے امریکی وکلاء سابق صدر مملکت ممنون حسین کے ایک خط کے منتظر تھے۔ ڈاکٹر عافیہ کی صدارتی معافی کے ذریعے رہائی کے لیے عافیہ کے وکلاء مکمل طور پر اعتماد تھے، لیکن پھر 20 جنوری 2017 کا دن بھی گزر گیا۔ امریکی صدر باراک اوباما ریٹائر ہو گئے، لیکن پاکستانی حکومت کی طرف سے ایک خط تک نہ لکھا جا سکا، اور اس طرح ایک اور موقع جو کہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کا سبب بن سکتا تھا اہل اقتدار نے جان بوجھ کر ضائع کر دیا۔ فرینڈز، دور حاضر میں پاکستان کے وزیر خارجہ پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی بطور وزیر خارجہ بہت ساری کامیابیاں ایوب خان کے دور میں تھیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ بلاول بھٹو ایک بھرپور کوشش کریں، کیونکہ جو بائیڈن سے ان کے والد یعنی آصف علی زرداری کے کافی اچھے تعلقات ہیں۔ دونوں باپ بیٹا امریکہ جائیں اور عافیہ کی رہائی کے لیے ایک بھرپور کوشش کریں، صدر امریکہ کو بھی ملیں اور ان کی پارلیمنٹ کے ارکان سے بھی، اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے کیس کو مکمل تفصیل اور عدالتی فیصلے کی کاپیاں بھی دکھائیں، جس میں جج خود عدالتی فیصلے میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بے گناہی کو مکمل طور پر تسلیم کر رہا ہے، اور انہیں ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے قائل کریں تاکہ پاکستان کی عوام آپ کے اس فیصلے کو قدر کی نظر سے دیکھے، ایک بہترین سیاسی کردار ادا کریں اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے اپنی جان لڑا دیں۔